بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. کل چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ایک آرڈر دیا تھا پہلے، جس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ وہ 10 تاریخ تک فنڈز جاری کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. پھر وہ فنڈز جاری نہیں ہوئے اور الٹیمیٹلی کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر بلایا متعلقہ افسران کو، ان کو ڈائریکٹ کیا، ان سے سوالات ہوئے اور الٹیمیٹلی انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ پیر تک فنڈز جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گی. سو فار گورنمنٹ جو ایک جانب باتیں کر رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانیں گے. کل اٹارنی جنرل صاحب نے جس طرح باتیں کی، لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور الٹیمیٹلی کرنا بھی پڑے گا کیونکہ یہ ملک بنانا ریپبلک نہیں ہے. اس میں قانون اور آئین کی کوئی ایک حیثیت ہے جس کے مطابق چیزوں کو چلنا ہے. ابھی تک جو سچویشن ہے، گورنمنٹ اپیرنٹلی تو نہیں ماننے کو تیار، الیکشنز کروانے کو تیار نہیں ہے. اگر مزید ریلکٹنس شو کرتی ہے گورنمنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹریٹجی پر کام کرے گی. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فنڈز جاری نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ اور اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فنڈز جاری کر بھی دیتی ہے تو صرف فنڈز کے ساتھ تو الیکشنز نہیں ہوں گے. دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، کیا وہ سپورٹ کریں گے؟ اور نہیں کرتے پھر تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ میرے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سے میں موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب، چین رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. چیمہ صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا، آپ کے خیال میں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایزیلی سوئفٹلی کر دے گی جاری 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ دیکھیں اس وقت یو کین سے کہ ایک تو جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ کافی کمپرومائز قسم کے اپوائنٹمنٹس ہیں محبوب ہوتے ہیں. وہ ہم پولیس میں دیکھتے ہیں جو آج کل اپوائنٹمنٹس ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں نیب میں دیکھتے ہیں، یا یو کین سے کہ الیکشن کمیشن کی دیکھتے ہیں، اسٹیٹ بینک کی دیکھتے ہیں. تو میں تو آج کل پڑھ رہا ہوں اسٹیٹ بینک کی منتھلی رپورٹ جو آتی ہے دیکھتے ہیں، تو وہ سارا یہ بتا رہا تھا کہ ساری دنیا کا بڑا برا حال ہے، لہٰذا ہمارا بھی برا حال ہے. تو کبھی اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں اس طرح نہیں آتی ہیں، اکنامک آؤٹ لک کی کبھی رپورٹیں اس طرح نہیں آتی. مطلب اسٹیٹ اپنے ملک کی پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں اور فیوچر فور کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور پچھلا جو کچھ ہوا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح. سو یہ آپ کہہ لیں کہ جو جہاں اتنے کمپرومائز قسم کے اپارٹمنٹ ہو تو وہاں چیزیں پریڈکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ کرائم سین ہے وہ کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ بھیانک ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. کہ کرائم سین سے مراد یہ کہ بار بار اٹارنی جنرل پاکستان جو کسٹوڈین ہے لا کا یا پاکستان کے آئین کا، اسی طرح اسمبلی کی بات کر لیں، اسی طرح باقی اداروں وزارت کیا نام ہے قانون کی بات کر لیں، یہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی قانون کو لے کے چلنا، اس پہ عمل درآمد کرنا، جو مفتیوان ہے قانون کے، وہ جب کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے کسی بھی عدالت کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، تو بیسک اگر غور کریں تو جتنا بھی نظام انصاف ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہی عدالت کے احکامات پر عمل کروانا ہے. گورنمنٹ کے ہونے کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب میگنا کارٹا کا قانون پاس ہوا، میگنا کارٹا کا ایگریمنٹ ہوا لندن میں یا پہلے فرانس میں، تو یورپ میں آیا، تو اس میں یہی تھا کہ کسی بندے کو آئندہ بادشاہ پکڑ کے اندر نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک. وہ جب تک اس کا ٹرائل نہیں ہوگا، عدالت کے ٹرائل کے تھرو اس کی آزادی سلب کی جا سکے گی، نہ کہ کسی بھی بندے کی آزادی کو سلب کیا جا سکے گا کسی بادشاہ کے قانون کے تحت. اب یہ بات ہو گئی 900 سال پرانی، 1213 کی بات ہے. 910 سال پرانی جو بات ہے، میرے ملک کے شہریوں کو آج بھی نصیب نہیں ہے کہ لاہور میں مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، کراچی میں مسنگ پرسنس ہو رہے ہیں، اور کسی بھی ٹرائل میں لوگ نہیں جا رہے، کسی بھی ٹرائل کے بغیر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. سو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ صبح دوپہر شام 3 بار 100 پیاز اور 100 جوتا کھاتی ہے. ہر روز وہ آپشن محدود ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اور یو کین سے کہ بدنامی گورنمنٹ بڑھتی جا رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ووٹ لے کے آئے ہیں، مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، وہ ووٹ والے جو ہیں ووٹ سے بھاگ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایک بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں الیکشن ہونا چاہیے.
یعنی سپریم کورٹ کا فل بینچ بنے، پھر سارے ووٹ ڈالیں اکارڈنگ ٹو دیئر پولیٹیکل افیلیشن، بقول ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر پولیٹیکل افیلیشن، اور پولیٹیکل افیلیشن گن لیں کہ زیادہ کس کی ہے تو پھر ہم عمل درآمد کریں گے، ویسے نہیں عمل درآمد کریں گے۔ یعنی اسمبلی نے ووٹ کے تھرو آتی ہے، اسمبلی کا ووٹ نہیں ہونا، لیکن سپریم کورٹ جس نے قانون اور آئین کے تحت چلنا ہے اس پہ قانون اور آئین کے تحت چلنے پہ تنقید ہوتی ہے، میں کہتے نہیں آپ قانون اور آئین نہیں ووٹ کی بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی بدقسمت دور ہے پاکستان کی ہسٹری کا، لہٰذا یو کین سے کہ اب اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں آپ اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ گورنمنٹ ورسز اپوزیشن نہیں ہے، یہ معاملہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ معاملہ ہے 23 کروڑ لوگوں کے بنیادی حق، یعنی ووٹ کا حق، اس کا وہ آپ کا بھی اتنا ہی اہم ہے، آپ کے لیے بھی، اور آپ کے کیمرہ مین بھی، اور آپ کا جو ٹیم بوائے یہاں اس کا بھی، اور آپ کے مالک کا بھی، اور میرا بھی، یہ ہر آدمی کا بیسک حق کو سلب کیا جا رہا ہے جو ہم نے واپس لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لینے کے ذمہ دار ہم سارے ہیں، ہم نے عدالت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عدالت کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اور یہ حق لینا ہے، نہ کہ عدالت کو چھوڑ دینا ہے ان کے رحم و کرم پہ، نگنوں کے رحم و کرم پہ کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور یہ وہ 15 جج بیٹھے ہیں، وہ بچ پاتے ہیں کہ نہیں بچ پاتے۔ ظاہر ہے اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو نہیں سروائیو کریں گے، اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ بچ بھی پائیں گے، اور وہ آپ کا بیسک رائٹس کو بھی آپ کا لیں گے انشور کریں گے، معاشرے میں انصاف بھی کریں گے۔ چیمہ صاحب، آپ کی اس تمام گفتگو سے ایک جانب تو مجھے یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ کو سسٹم پر کوئی اعتبار نہیں، آپ نے کہا کمپرومائزڈ اپوائنٹمنٹس ہیں، ہر چیز کمپرومائزڈ ہے اس وقت، تو اس طرح گورنمنٹ اینڈ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایسا آپ نے تاثر دیا ہو کہ جس میں انتخابات 14 مئی کو نظر آ رہے ہوں، لیکن جو سپریم کورٹ کے ساتھ اور ججز کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ کھڑے ہونے والی جو باتیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ 14 مئی کو الیکشنز ہونا ممکن ہے اس وقت؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا 14 مئی کو الیکشن ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ زیادہ امکان ہے 14 مئی کو ہوگا، دوسری بات ہے کہ اگر اس میں ایک گند ڈالیں بھی تو کوئی مہینہ لیٹ ہو جائے، 15 دن لیٹ ہو جائے، لیکن جانا الیکشن پڑے گا۔ یہ جو ہے نا اتنی آپ کہہ لیں کہ صرف پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا کہ سارا سین ایلیمنٹ ایک طرف ہو گیا اور سارے کرمنل ایک طرف ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی معاشرے میں جو سروائیو کر رہا ہے، جو معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہو گیا، اس معاشرے میں کرمنل تھوڑے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی تھوڑے ہیں، سین ایلیمنٹ زیادہ ہے، جو آپ کہہ لیں کہ حق دینا اور حق لینے کی بات کرتے ہیں وہ زیادہ ہے، لہٰذا جیتنا انہوں نے ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے ووٹ کے راستے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم اکیلی ہو، ان کے ساتھ سہولت کاروں کا غصہ ہو، سہولت کاروں کا کمٹمنٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے، عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کا وے فارورڈ الیکشن ہی ہے، یہ نہ کسی کے ابا جی نے فتح کیا تھا، نہ کسی کے ابا جی نے خرید دیا تھا ملک کہ وہ اپنی مرضی کا قانون چلائے، یہاں آئین اور قانون نے چلنا ہے۔ اور پرانی باتیں ہو گئی، جب لوگ آپ کہہ لیں کہ یہ جو مارشل لا لگا کرتے تھے، ایمرجنسی لگا کرتی تھی، وہ اس لیے لگا کرتی تھی کہ کریڈیبلٹی ان لوگوں کے سیاستدانوں سے بہتر تھی۔ آج آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی وہی ہے جو زرداری صاحب کی جتنی کریڈیبلٹی ہے، یا فضل الرحمان صاحب کی ہے، یا شہباز شریف کی، ایک دہلی کی کرپشن نہ کرنے والے، یا مطلب کہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، اس فکرے کی جتنی کریڈیبلٹی اتنی ہی سہولت کاروں کی کریڈیبلٹی آج۔ سو اس کریڈیبلٹی کے ساتھ تو آپ نہیں عوام کے سامنے کھڑے ہو سکتے، اس کریڈیبلٹی کے ساتھ تو آپ مارشل نہیں لگا سکتے، یہ آپ سروائیو تو نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں کوئی چیز سروائیو نہیں کرے گی۔ یہ بند گلی میں گورنمنٹ جا رہی ہے، بند گلی میں جا رہی ہے، تو ہم گلی پیچھے سے بند کر دیں گے۔ اس ملک کے لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک میں چلنا ہے، یہ چند کرمنل اس کو روک نہیں سکتے، یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، نہ روک پائیں گے۔ جتنی جلدی یہ آئین اور قانون پہ آ جائے اتنا بہتر ہوگا، بلڈ شیڈ کے بغیر، کسی بڑے نقصان کے بغیر اس میں آ جائے بہتر ہوگا۔ بڑا نقصان کر کے آئیں گے تو یقیناً اس ملک میں 23 کروڑ لوگوں نے رہنا ہے، اگر نہیں رہیں گے تو یہ سہولت کار نہیں رہیں گے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو کرمنلس ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ رہیں گے، جو اس کرائم میں شامل ہوں گے وہ ہرٹ کریں گے۔ عوام تو پہلے ہرٹ کر چکی کہ یہاں پہ روزگار بھی نہیں رہا، یہاں انڈسٹری بھی نہیں رہی، یہاں غربت اتنی آ گئی کہ آٹا ختم ہو گیا، یہاں پہ خوراک نہیں رہی، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی نہیں رہی۔ لوگوں کے ساتھ تو جو کچھ ہونا ہو گیا، اب تو ان کی باری ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے لوگوں نے۔ اچھا چیمہ صاحب، کچھ ٹیمپوئیں ہو رہی ہیں کہ بیک اینڈ پر تحریک انصاف کے گورنمنٹ سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی روابط ہیں اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ سٹیج پہ اس کی ضرورت بھی تھی, اور اگر یہ ہو رہا ہے تو بہتر ہو رہا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, میں تھوڑا سا نا اس میں یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو ہے نا مذاکرات وہ ہوتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہو, غلط فہمی ہو, کسی کی کو ڈر ہو. دیکھیں ہم سے اگر کسی کو ڈر ہو کہ جی ہم شاید کو بدلا لیں گے, ہم کو زیادتیاں کریں گے, ہم کو خمینی بن جائیں گے, تو ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ وضاحت ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم آپ کہہ لیں کہ اس کی آپ پہلے ٹو سم ایکسٹینٹ مطلب ہم اپنے اس ملک کو قانون اور آئین کے تحت چلانا ہے. اس آئین اور قانون سے نہ ایک انچ آگے نہ ایک انچ پیچھے. ہم نے نہ آگے جانا ہے اس سے, نہ ایک انچ پیچھے جانا ہے. کوئی ریونج نہیں ہے, کوئی بدلہ نہیں ہے, کوئی غصہ نہیں ہے ہمارا, کوئی پرسنل وینڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا واقعی تو رہ گئی یہ بات کہ آپ موڈس اپرانڈائی طے کر لیں کہ کس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اگر غور کریں تو گورنمنٹ دو چیزوں کا شکار ہے. ایک شکار ہے لالچ کا, اور دوسرا شکار ہے ڈر کا. لالچ انہیں یہ ہے کہ جتنی بری پرفارمنس آئی ہے اور جتنی زیادہ ننگی انہوں نے یہاں پہ جارحیت کی ہے آئین اور قانون پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آخری باری ہے, اس کے بعد ہماری باری کبھی نہیں آنی سیاست سے اٹھ پڑے. ٹھیک ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کریں, یا کوئی ایسا کوئی ملک میں ایسا انقلاب ایسا فساد یا ایسا کوئی عذاب لے آئیں کہ اس عذاب سے ڈرتے ہوئے پاکستان کے لوگ چپ کر جائیں اور وہ حکومت کرتے رہیں. وہ کوئی عذاب دکھانا چاہتے ہیں ہمیں کو, بہت بڑا عذاب, بندوں کو مارنے کا عذاب, بندوں کو جیل میں بند کرنے کا عذاب, بندوں پہ ٹینک چڑھانے کا عذاب, پہلے سے اپنا بندوں کے یو کین سے ٹیئر گیسنگ کرنے کا کوئی عذاب. اس طرح کا عذاب دکھا کے, اس طرح کے عذاب سے ڈرا کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو چپ کرا لیں گے. گورنمنٹ کا ایک تو ڈیٹا یو کین سے کہ یہ والا ایک ہے. دوسرا یہ یو کین سے کہ وہ ایک سیف پیسے مانگ رہے ہیں, سیف پیسے مانگ رہے ہیں اور مختلف انٹرنیشنل گارنٹیاں مانگ رہے ہیں. مثلا آج کل نواز شریف اسی لیے سعودی عربیہ میں ہے کہ جی اگر ہم الیکشن کروائے تو ہمیں سیف پیسے دیا جائے. تو سیف پیسے تو اتنا ہی ہے جتنا قانون نے دینا ہے, کسی بندے نے دینا. یہاں پہ انر بہت ہو گئے, 1 2 3 تو پہلے ہو چکے ہیں, مزید کتنے ہونے ہیں یہاں پہ. لہٰذا آئین اور قانون میں سمجھتا ہوں کہ کافی پینیٹریشن ہے کہ وہاں پہ ججز ماشاء اللہ کافی سارے رکھے ہوئے انہوں نے, تو وہ پہلے بھی 2 بار سروائیو کر کے آئندہ بھی کر جائیں گے. کوئی اتنی فکر والی بات تو نہیں ان کو ہونی چاہیے, لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں کرنا چاہیے کہ جو آپ کہہ لیں کہ آج تک کسی نان فوجی نے نہیں کیا. یہ فوجی ہی کرتے رہے ہیں, نان فوجی نے آج تک یہ اتنا بڑا جرم نہیں کیا کہ آئین اور قانون کو آگے پیچھے کریں. لہٰذا یہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کی تو یہ بات نہیں ہے, یہ تو راستے میں نہ آئے تو بہتر ہوگا. اچھا چمن صاحب, یہ بھی بتائیے گا, کل آرمی چیف صاحب نے پارلیمنٹ کی کیمرہ بریفنگ کے اندر بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بات نہ کریں, ہم سے ہمارے پاکستان کی بات کریں. اور بھی جو باتیں آرمی چیف نے کی, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان کے پاکستان میں دہشت گردی رہی ہے زیادہ تر, ان کے پاکستان میں لڑائی رہی ہے, ان کے پاکستان میں ہم ٹرائی کے سپاہی رہے ہیں, مختلف کارکوں کے ہم گیم کرتے رہے ہیں. ان کا پاکستان تو اتنا اچھا ہوتا تو پھر ہم دیکھیں 1947 سے لے کے آج تک انہیں کا پاکستان ہے نا. عوام تو پہلی بار پاکستان واپس مانگ رہے ہیں, اپنا پاکستان تو عوام تو پہلی بار واپس مانگ رہے ہیں. ان کا جو پاکستان ہے وہ تو اچھا نہیں تھا, وہ مشرف کا تھا, وہ کیا نام ہے ضیاء کا تھا, وہ آپ کہتے ہیں اس کا ایوب خان کا تھا, یا کا تھا, باجوے کا تھا. سارے پاکستانی مطلب ہر ایک کے پاکستان میں صدمہ ہوا ہے. پاکستان کو کبھی کوئی اچیومنٹ تو نہیں ہوئی, کبھی بھی کوئی اچیومنٹ نہیں. پتہ نہیں کس بات کا فائر کرتے پھرتے ہیں ہمارا پاکستان. کون سا پاکستان آپ کا؟ آپ کے پاکستان میں کوئی جس میں پہلے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, جس میں غربت ہے, جس میں آپ کہہ لیں کہ آج بھی رینسم دیا جا رہا ہے, جس میں بارڈر سیف نہیں ہے, جس میں اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو یہ اگر آپ کا پاکستان ہے تو یار اس کو نہ اناؤنس کریں آپ کھڑے ہو کے. نہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا میسج دیں گے آرمی چیف کو؟ میں نے دے دیا میسج کہ یہ پاکستان آپ کا پاکستان اچھا کبھی بھی نہیں رہا, زیادہ پیچھے ہٹیں. کہاں سے پیچھے ہٹیں؟ یہ جو پاکستان پہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت یہ جو آئین کو ایبروگیٹ کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ آپ کے رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں, مل کے کر رہے ہیں نا, مل کے کر رہے ہیں, پارٹنرشپ ہے نا. تو اس پارٹنرشپ کو ختم کریں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج حکومت کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں کون سے اس میں ملک کو دو رہے ہیں, اس میں سے کون سی چھپانے والی بات ہے؟ یہ کون سی اس میں مطلب آپ کہہ لیں کہ پردہ کون سا رہ گیا؟ یہی تو مسئلہ ہوا ہے. یہ نئے پاکستان میں یہی تو مسئلہ ہوا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ پردہ کو نہیں رہا. چیمہ صاحب, پھر آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا, آپ کے دور حکومت میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا آپ اور جنرل باجوہ صاحب مل کر رہے تھے؟
جو برا ہو رہا تھا میں بتا دیں, ہم بالکل اس کی ذمہ داری لیں گے. اور جی خان صاحب تو کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہے, وہ تو کہہ رہے مجھے جنرل باجوہ نے کرنے کچھ نہیں دیا. سن لینا جی جی پلیز پلیز. سن لینا, جو کچھ جنرل باجوہ صاحب نے کیا تھا وہ بھی ہم بتا دیں گے. مثلا نا مریم بی بی کا کمرے میں گئے, وہ کیا نام ہے, کراچی میں, تو کیا عمران خان گئے تھے؟ وہ جنرل باجوہ گئے تھے نا, جنرل باجوہ کے لوگ ہی گئے تھے نا, ہم تو نہیں گئے تھے. وہ کہتے ہیں جنرل فیض, وہ کہتے ہیں جنرل فیض کے لوگ تھے. فیض ہو یہ باجوہ ہوا ہے, دیکھیں تو ایک ہی بات ہے نا, یہ دو باتیں تو نہیں ہیں. یہ آپ پہلے فیض ہو یا باجوہ ہو تو یہ ایک ہی بات ہے, یہ دو باتیں نہیں ہیں. اچھا ہاں, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا نا کہ آپ کہہ لیں نہیں, تو وہ انہوں نے اکیلے کیا تھا, اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں تھی. گورنمنٹ سے نا, انہوں نے احتجاج کیا تھا, پولیس نے وہاں سے ریزگنیشن دے دی تھی. تو اگر گورنمنٹ کرتی تو پولیس ریزائن تو نہیں کرتی. نہیں, وہ بلاول آپ کہہ لیں احتجاج تو نہیں کرتا. وہ ریزگنیشنز گورنمنٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے یا وہ ریزگنیشنز انہوں نے لیے تھے؟ نہیں دیکھیں آپ کو بات کی سمجھ آ گئی نا, کہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کے کہنے بھی انہوں نے کیا تھا. گورنمنٹ کے کہنے مطلب پولیس کی اور گورنمنٹ کی لائن تو ایک ہی تھی نا, دو لائنیں تو نہیں تھی اس وقت. چیمہ صاحب ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ڈپلومیٹک چیز ہوگی اور بڑا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کچھ ہو رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ اور فوج مل کر کر رہی ہے, ان کی پارٹنرشپ ہے. آپ کے دور میں ہوا تھا تو آپ جو کر رہے تھے وہ الگ تھا, وہ جو کر رہے تھے وہ الگ تھا. نہیں دیکھیں فرینکلی میں آپ بتاؤں, آج بھی یو کین سے کہ یہ جو ہے نا, یہ بات ہوتی ہے اوور آل کی. جی اوور آل کی بات ہے, اوور آل مل کے ہوتا ہے. باقی آئسولیشن میں بہت کچھ, مطلب آپ کہنے کہیں کوئی ایک فوج کی بات نہیں کرتے یا حکومت کی بات نہیں کرتے, بعض بات ایک تیسری اوور اسٹیپ کر جاتا ہے, بعض اوقات گروپ آف لوگ پیپل کر دیتا ہے, بعض اوقات کرمنل کر جاتے ہیں, یا آپ کے کسی کی آڑ میں پڑتا کسی پہ کر کوئی جاتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایکٹ کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن میں مریم بی بی کے کمرے میں جانے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا نواز شریف کو پکڑنے کی بات کر رہا ہوں, یا نواز شریف کو باہر بھیجنے کی بات کر رہا ہوں, شہباز شریف پہ فرد جرم عائد نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. یعنی نواز شریف کو پکڑایا بھی فوج نہیں تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا؟ جی ڈیفینیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. درباری کو نواز انہوں نے پکڑایا تھا, ادی کو انہوں نے پکڑایا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, ہاں, پھر باہر کس نے بھیجا؟ انہوں نے پیسے لیا جنرل باجوہ نے. بھائی آپ کو نہیں پتا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ روز پریس کانفرنس کر رہی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد کو پیغام بھیجا انہوں نے, یہ مرضی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, لہٰذا آپ یہ کریں, اس طرح کی بات تھی. یعنی آپ لوگ پھر اس انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ رہے نا پھر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی چھوٹے لیول پہ ہو, میں ڈاکٹر یاسمین کو بھی نہیں کہہ سکتا, کہیں چھوٹے لیول پہ یہ واردات ہوئی تھی, اور یہ بڑی باریکی سے مینج کی گئی. گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا اس کا. ہاں صاحب آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام انڈرسٹینڈنگ کا چلا گیا تھا. اگر انڈرسٹینڈنگ کا میسج آ گیا تھا آپ لوگوں کو, پھر بھی آپ لوگوں نے بھیجا, تو آپ آج کس طرح بلیم کرتے ہیں؟ ایک منٹ سن لینا. جی پلیز سنیں. میں دوبارہ ریفریز کروں. جی پلیز. مجھے اس کیس کا تھوڑا سا اندازہ ہوا تھا, پتہ لگا تھا مجھے. اچھا جی, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ بڑے نا لوور لیول پہ مینج کیا گیا, اور کیا اس طرح گیا کہ جی وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اوپر, جبکہ تھی نہیں. اچھا, جب تھی نہیں, اور جب وہ ڈرامے کا پتہ لگا تو اس کے بعد یہ بات جانا کٹھا تھا مریم بی بی نے اور آصف نے, تو مطلب بعد میں مریم بی بی نے جانا تھا, تو اسی لیے عمران خان صاحب نے روک لیا اس کو, پھر گورنمنٹ نے نہیں جانے دیا, اور پہلا اختلاف وہاں سے شروع ہوا. اچھا, اور وہ لو لیول پیسے تو دونوں کو باہر بھیجنے کے لیے گئے تھے نا. اچھا, جب ایک گیا تو ظاہر ہے مطلب آپ پہلے کتنے کو پیسے, آپ بتا سکتے ہیں کتنے کو پیسے لیے گئے؟ پیسے ٹھیک لیتے تھے, مثلا جیسے اس اماؤنٹ کا مجھے پورا نہیں پتا, لیکن آپ بلوچستان کی گورنمنٹ کو چینج کرنے کا 7 ارب روپے لیا تھا انہوں نے. کتنا؟ کیا نام ہے, 7 ارب روپے گورنمنٹ کو چینج کرنے کا. ہاں, یہ ڈیفینس لاہور میں اس کی ڈیل ہوئی تھی, ماشاء اللہ پتا ہے. 7 ارب میں آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو تبدیل کر دیا گیا؟ نہیں ہماری نہیں, بلوچستان کی گورنمنٹ. اچھا, بلوچستان کی گورنمنٹ کو. اچھا, آپ کی گورنمنٹ کی تبدیلی کے لیے جام کمال کی گورنمنٹ. جی, آپ کی گورنمنٹ کی تبدیلی نہیں ادھر تو خیر آپ کہہ لیں پوری گورنمنٹ ہی لے لی انہوں نے. اچھا, ادھر کام بھی بڑا نا, ادھر تو سودا ہی بڑا تھا. اچھا, سودا بڑا. اس میں تو ایکسٹینشن کر رہے تھے نا, ایکسٹینشن. تو چیمہ صاحب جو لوور لیول پہ چیزیں مینج ہوئیں, وہ لوور لیول سے مراد کون سی ٹیئر ہے آپ کی لیڈرشپ کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ کہیں کہ یہاں پہ نا مجھے ایگزیکٹ نہیں, دیکھیں یہ میں کچھ انفارمیشن بیس ہے, کچھ اندازے ہیں نا, اندازہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ کا اندازہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ زیادہ یہ بیوروکریسی کے لیول پہ ہے, اور یہاں پہ ٹیکنوکریٹ کے لیول پہ ہوا ہے یہ. اچھا, یہاں پہ مینج ہوا ہے کہ جی وہ اوپر سے انڈرسٹینڈنگ ہے جی, بس وہ بھی گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے جی آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا جی, کرنا جی میرا. اس طرح یہ مینج کیا گیا اس وقت نا, کہ پلیٹ ریٹ کا جو ڈرامہ تھا.
اور اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ آپ EDTA ڈالتے ہیں, ایک جلیٹے کا نیٹ ہوتا ہے, وہ اگر ڈال لیں تو پلیٹس ریڈنگ غلط آ جاتی ہے, ریڈنگ غلط آ جاتی ہے. اس طرح کی میں نے اس لیے تو ڈاکٹر فیصل صاحب غالباً گئے تھے, انہوں نے بھی آ کے وہ باتیں کی تھی, تو وہ تو نہ بیوروکریٹ ہیں نہ ٹیکنوکریٹ ہیں. آپ نے جو کیا نام ہے ڈالنی ہے, بنانی ہے, کیا نام ہے, سیمپل بنانا ہے, تو سیمپل کا جو آپ مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں آ رہا, جو کیف نہیں وہ جس میں ڈالتے ہیں سیمپل, جی جس بھی چیز میں سمجھ گیا آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا اس کی باٹم میں آپ EDTA ڈال دیں تو پلیٹلیٹس کی ریڈنگ ڈفرینٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ڈالیں اس میں آپ وہ تیار کر کے لائیں تو اس میں جا کے سیمپل ڈالیں تو ریڈنگ آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی مس لیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل تھی مس لیڈ کرنے کی, اور چیزوں کو لوور لیول میں مینیج کرنے کی بڑی ایک کلاسک ایگزامپل تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بعض بری باتوں میں ہمارا کتنا چلتا ہے ذہن ماشاء اللہ یہ کس حد تک. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جتنی باتیں ہسٹری میں ہو گئی بری ہو گئی, اس کو آگے بہتر انداز میں بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا جی دیکھیں باجوہ صاحب نے ایک بات کی کہ 1971 جو ہے ایک پولیٹیکل فیلئر تھی. ٹھیک ہے, تو اب مطلب اتنی ڈیرنگ ہونا کسی بندے کا اتنا ڈیرنگ ہوگا جھوٹ بولنا, اتنا ڈٹائی سے جھوٹ بولنا, یہ مطلب ماشاء اللہ ان کو زیب دیتا ہے. عام آدمی کے پاس کی بات تو نہیں ہے, یہ باجوہ کو زیب دے رہا تھا نا کہ آپ 1971 میں حکومت کس کی تھی یہاں پہ, مطلب اگر پولیٹیکل تھی تو وہ بھی آپ تھے, اگر آپ کہہ لیں کہ وہ عسکری تھی تو وہ بھی آپ تھے, عسکر بھی آپ تھے, پالیٹیشین بھی آپ تھے. ٹھیک ہے, یا ہاں یہاں کا صدر تھا اور مارشل لا لگا ہوا تھا, اور اس سے پہلے جتنے لوگ مارے گئے, جس طرح ڈھاکہ میں حملہ ہوا, جس طرح البدر اور الشمس بنائی گئی, جس طرح پلٹن میدان میں جو کچھ ہوا, تو وہ سارا کچھ آپ کہہ لیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے کیا تھا. تو جب آپ تاریخ کے بدترین ناکامیاں جو ہیں, تاریخ کے بدترین جرائم کر کے بھی آپ کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں, تو پھر اور آپ کو عادت پڑی ہوئی ہو آگے سے لوگ بولے نا, تو موجے ہے نا پھر آپ کی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو میڈیا ہے یہ آپ کے اور میرے بس میں نہیں رہا, یہ ہم تک محدود نہیں رہا کہ آپ کو مینیج کر لے یا مجھے مینیج کر لے. ہمیں کو مینیج کر لے گا ٹھیک ہے, لیکن میڈیا تو چلا گیا 23 کروڑ لوگوں کے پاس, ہر ایک کے پاس اپنا اخبار ہے, اپنا ان کے پاس ٹی وی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جتنا آپ کا ٹی وی دیکھا جانا ہے اس سے زیادہ یہ کہ یہ کلب بننا ہے, یہ کہیں مختلف کیا نام ہے ڈیجیٹل پہ جانا ہے, دیکھا جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب چلا گیا تو اس کے بعد کنٹرول تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے, میرے منہ سے بات نکل گئی وہ کنٹرول تو نہیں ہونی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہوگا, اور میرے منہ سے نہ بھی نکلے کوئی اور بول دے گا, میں اگر نہ بھی بولوں کوئی اور بول دے گا. سو آج کا پاکستان مختلف ہے. آج کے پاکستان میں آپ جھوٹ بولتے ہیں باجوہ کی طرح تو آپ کے منہ پہ آتا ہے. اس وقت یہ بولتا تھا تو منہ پہ نہیں آتا تھا. ضیاء الحق بولتا تھا تو وہ قسمیں کھا کر کے اسلام کا نام لے کے بولتا تھا تو وہ اس کے سامنے نہیں آتا تھا. لیکن آج کے جو عسکری قیادت ہے ان کو سمجھنا چاہیے, آج کی عسکری قیادت جو ہے وہ اس کے سامنے آنا ہے. لہٰذا آج کی جو بچپن میں پڑھتے تھے کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی, آج ہم لوگوں کو ایز اے سیاستدان نہ ہم سیاستدان کو ڈرامہ کر سکتے ہیں, نہ عسکری قیادت کو ڈرامہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہ ہم کو جھوٹ بول کے تو ایسا رہے کہ جی وہ نہاتے دھوتے چلے جائیں, ہم پہ پانی نہ لگے, نہ ہم کر سکتے ہیں نہ عسکری قیادت کر سکتے ہیں. آج کی پالیسی تو آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. بالکل ٹھیک. چیمہ صاحب آخر میں بتائیے گا, مجھے اندازہ ہے کہ میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا, آخر میں یہ بتائیے گا, آپ نے بڑے جھوٹوں کا ذکر کیا. مجھے یاد ہے اپریل میں خود جلسہ کور کر رہا تھا جب عمران خان صاحب نے ایک سائفر لہرایا اور امریکہ پر جو ہے وہ حملے شروع کیے. بعد میں عمران خان صاحب لوگوں کو بٹھا کر کہتے رہے کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا, وہ بھی ایک جھوٹ تھا جو لوگوں سے بولا گیا؟ نہیں, عمران خان کا وہی سٹانس ہے آج بھی وہی سٹانس ہے جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت تھا. بیسک بات جو انہوں نے کی تھی وہ ایک رول کا آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ شاید باجوہ صاحب کو یا کہیں سے ایڈوائس آئی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ود دا پیریڈ آف ٹائم کہ باجوہ صاحب نے وہ ایڈوائس مینج کی. انہوں نے 3 باتیں کی. ایک انہوں نے کہا کہ کچھ جرنیلوں کو یقین دلایا کہ ہم کو خاص بندے کسی کو رکھنا چاہ رہے ہیں, باقی سارے فارغ ہو جائیں گے.
پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے اکٹھا کر کے یقین دلایا کہ اگر آپ آج نہ اٹھے تو آپ کو عمران خان صدارتی نظام لے آئے گا، صدارتی نظام لے آئے گا، اور آپ سارے فارغ ہو جائیں گے، آپ کو سارے گلے میں رسا ڈال کر لٹکاتے ہیں، لٹکا دے گا وہ خدا نخواستہ قبیلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا امریکہ کو بتایا کہ عمران خان جا رہا ہے چائنا اور رشیا کے کیمپ میں، اور وہ آپ کو فارغ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کو ڈرائیں گے اور ساتھ ہی معاملات اتنے سینسٹیو ہوں لائک رشیا یوکرین وار جیسے، یا ٹائمنگ وہ ہو، تو پھر سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے سائفر دیا۔ سو بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اس پیوٹل تھا یا گھنٹہ تھا اس ساری سازش کا، وہ باجوہ تھا، اور باقی لوگ جو ہے اس میں استعمال ہوئے۔ اس چیز کا ادراک آپ کو اپریل میں تھا یا بعد میں ہوا؟ میں سمجھ اس کے بعد ہوا ہے۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید لیڈ امریکہ کر رہا تھا، لیکن ہمارے لگا کہ امریکہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی پھر کہیں نہ کہیں تو عمران خان صاحب کا وہ جو بیانیہ تھا وہ کہیں نہ کہیں تو غلط رہا۔ بالکل نہیں، سنے نہیں، بالکل ریفریز کر رہے تھے، بالکل نہیں، ہمارا وہی بیانیہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرتا ہے، امریکہ نے سائفر بھیجا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم نے بالکل پسند نہیں کیا، ہم اسے بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ بٹ اس وقت اگر ہم سمجھ رہے وہ لیڈ کر رہا ہے، تو اب ہم سمجھتے ہیں وہ لیڈ نہیں کر رہا تھا، وہ پارٹ تھا اس کا، بالکل لیڈ باجوہ کر رہا تھا، بالکل یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔